سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ثانی شریف دا اے جمعۃ المبارک اپنی منزل دی طرف گامزن نے بارگاہ لم یزل دے اندر احکم الحاکمین خیر الرازقین اس قادر مطلق کریم اللہ رحمان اللہ دی بارگاہ دے اندر اے التجا ہے کہ میرا مالک اپنے پیاریاں دا صدقہ پوری دنیا دے اندر اسلام دا پرچم سر بلند فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دی میرا مولا مشکلہ آسان فرمائے، بالخصوص وطن عزیز پاکستان نو میرا مالک اندرونی برونی خطرات تو محفوظ فرمائے اور اس وطن نو میرا رب فرقہ بریت دہشت گردی قتل و غارت بد امنی تو نجات عطا فرما کے میرا مالک اس دھرتی نو استحکام عطا فرمائے۔ احباب جی بقار کافی جمعۃ المبارک تو مسلسل تسلسل دے نال معزن رسول صحابی رسول کشتہ عشق رسول فنافذ رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت آپ دی صورت آپ دا کردار آپ دیاں اسلام نال وفامان دا تذکرہ بحمداللہ جمعۃ المبارک دے خطبات دے کانٹینیو جاری رہا ہے۔ آپ حضرات نے بڑی محبت دے نال گفتگو سنے ہیں اور پچھلے جمعے دے اندر میں حضرت بلال حبشی دے چند اعزازات دا ذکر کیتا سی اور میں اس بات کیتا سی کہ ایک بڑی پیاری بات ہے، میں اگلے جمعے تو اس تو اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا۔ احباب جی وقار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دیگر اعزازات اور آپ دا ہر اعزاز بمثل میں اس تے بالکل 5-10 منٹ پیش کرنے اور اس تو بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 22 جمادی الثانی شریف اس ماہ 22 تاریخ جڑی چند دیئے سیدنا صدیق اکبر دا یوم وصال 15 جنوری بروز اتوار دوستان گرامی قدر اور میری آپ کو گزارش ہے کہ یوم صدیق اکبر شمع رسالت دے پروانوں منایا کرو تسی تے میں سیدنا صدیق اکبر دا یوم مناواں گے زہرہ دا بابا راضی ہو جان گی۔ احباب جی وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اے بھی اعزاز سرکار جدوں 27 شب اسرا دولہ بن کے جنتیاں سہراں کر رہے سن تو حضور نے فرمایا ہے میں جنت دے اندر اپنے اگے بلال پاک دے چلنے دی آواز سنی۔ بہرحال بہت ایک اور پھر کھل کے آگو سبحان اللہ نسوانا صاحب ہی تھے گیا حضرات ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت بلال حبشی دا۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ جنت دے اندر بلال پاک دے چلنے دی آواز سرکار نے فرمایا میں سنی کہ میرے اگے اگے بلال چل رہے نے تے انہاں دے قدماں دی آواز اللہ دا محبوب سن رہے۔ پتہ نہیں تسی جملے وال غور کر دیو کہ نہیں کر دے۔ یہ کون تھا جس کے قدمین کے چلنے کی آواز کو سماعت کر کے توجہ مصطفیٰ کریم ناز سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ بہرحال چونکہ میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لانا اے حضرت بلال حبشی دا اے اعزاز ہے۔ دوسری یہ بھی روایت ہے حضور
فجر دی اذان دیتی امام الانبیاء مسجد نبی وچ موجود نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود تشریف فرمان ہے ایک اللہ دا محبوب ہے ایک کملی والے دا نوکر بلال تیسرا کوئی نہیں سی بلال تیرے مقدر کو سلام ہائے 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 تو نے محبوب کی خلوتوں کی بھی بحمداللہ مزے لیے ہیں خلوت تھی نا ایک اللہ کا محبوب ایک کالے رنگ کا بلال شدید سردی دی وجہ تو مسجد نبوی کے اندر نماز دی ادائیگی واسطے نہ آئے جماعت دا ٹائم ہو گیا ایک کملی والا ہے ایک بلال پاک ہے یوں حضرت بلال ابشی فرمانے نے کہ سرکار نے میں نے فرمایا بلال پھر اذان پڑھ دوبارہ اذان پڑھو توجہ کرنا دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں حالانکہ نماز فجر دا ٹائم ہو چکے ہیں اور آپ دے علم دے اندر او نماز جدوں بندہ مومن نماز فجر ادا کردہ تیرا فرشتیاں نو فرماندہ لکھو اے میرا بندہ ساری رات میری عبادت کردہ رہا نہیں کوئی مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ کوشش کرے کرو حضرات 5 ٹائم دی نماز دی پابندی لیکن جڑی نماز فجر ہے نا ہمیشہ کوشش کرے کرو با جماعت ارے مسجد دے اندر دی وجہ اے وے دوستان گرامی قدر اے واحد نماز ہے ارے جدی ادائیگی نال ارے بندے دا سونا بھی عبادت دے اندر شرمار کیتا جاندا ہے اب آپ جی وقار بندہ مومن ساری رات اب آپ جی وقار اپنے بستر تے لیٹیا رہے ارے صبح اٹھ کے وضو کر کے رب العالمین دی بارگاہ وچ آ جائے کائنات دے خالق نو سجدہ کرے تیرا فرشتیاں نو فرماندا ہے ارے لکھو یہ ساری رات میری عبادت کردا رہیا ہے ارے بعد اوقات پر قبلہ پتہ ہے کیوں ہے ملائکہ عرض کردے نے مولا اے تے رات نو ارے اے تے ستا رہیا ہے انہیں فلاں معاملہ کیتا ہے ارے فلاں معاملہ اے الہ العالمین تسی فرما رہے ہو ارے ساری رات عبادت کردا رہیا رب بندہ میں دے سونے وال ویکھاں یا یار نہ کیتے وعدے ان لوگوں توجہ کرے جی رب العالمین احکام الحاکمین فرمانے نے میں کملی والے نال وعدہ کیتا سی سونیا وہ دوہا دے چہرے والیا ماں زادے کاجل والیا اے میرے یار جڑا تیرا نوکر ہوئے گا تیرا غلام ہوئے گا جڑا تیری ختم نبوت دا پیارے دار ہوئے گا جڑا اسلام دا مجاہد ہوئے گا توحید پرست ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے یقین رکھن والا ہوئے گا سونیا میرا وعدہ ہے تیرا امتی ساری رات سونے تو بعد اگر نماز فجر با جماعت ادا کرے گا میں رب دی بارگاہ کے اندر اپنی جبین لو جھکائے گا سونیا میں تیرے غلام دا آرام کرنا آرام برداشت ارے آرام نہیں سارے شمار کراں گا میں وہ بھی عبادت شمار کرنا ذرا غور کرو یہ میں کندی چسکے واسے گل نہیں کر رہا میں اپنی تقریر دی واہ دی بلے بلے واسے بات نہیں کر رہا آج تو انہوں پتہ ہے حضرات نماز فجر دے اندر ساڑی مساجد دے اندر کتنے نمازی ہوندے نے میرے مسلمان بھائیوں بڑیاں قلیل مسجدہ نے ارے جتھے صبح نماز فجر دے اندر مسجدہ فل ہو جانیاں نے اکثر مساجد دے اندر نماز فجر حضرات توجہ کرنا کچھ لوگ پتہ ہے کی آندے نے ساڑھا تے 2 بجے سورج چڑھ دے بڑے ناد نالان دینے ارے ساڑھا تے 2 بجے سورج چڑھ دے میں کیا ظالمہ اپنے آپ تے ظلم کرنا ہے اے ظلم نہ کرے اگر جے چاہنا ہے تیری قبر جنت دا ارے باغ بن جے تے اللہ دی نماز دی پابندی فرمایا کر لوگوں توجہ کرنا انہیں میرا مضمون نماز نہیں چونکہ میں نماز فجر دی گل کی تھی یہ کیڑی نماز جدے واسطے صحابہ مسجد نبوی چ نہیں آئے ارے شدید سردی دا موسم ہے رحمت تو عالم بلال نو آندے نے بلال دوبارہ اذان پڑھو آئے ہاں بلال دوبارہ اذان پڑھو اب آپ جی وقار میرے آقا نے آرڈر دیتا ہے تاجدار ختم نبوت نے آرڈر دیتا ہے ایچھے میں کلفظ بولا گا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی آج تے میں ویکھیا میں کسی دے بارے غلط گمانی نہیں کردا میرے علم دے اندر تجربہ دے اندر کچھ لوگوں نے بغیر وضو تو اذان پڑھ دینے نے اللہ ہدایت عطا فرمائے ارے کچھ لوگوں نے سموکنگ کرنے ہونے نے ارے ناکول
قبولی کرنا ارے اذان دے دینی یہی وجہ ہے او لوگوں برکتاں اٹھ گئیاں نے تقدیراں نہیں بدل گئیاں اقبال نے تائیں کہ مفکر اسلام نے تائیں کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ذرا میں نہ مل کے پڑھو نالے پیغام لے کے جاؤ لفظاں تے غور کر علامہ اقبال نے میسج کی دیتا ہے اقبال نے میسج دیتا ہے اذان دین والا بلال ہوئے پھر تقدیراں بدل جانی ہیں مشکلہ آسان ہو جانیاں نے رحمت دے دروازے کھل جانے نے میرے مسلمان بھائیو ان جملہ بڑا آل ہے حضرت بلال حبشیوں میرے آقا نے بلال دوبارہ بانگ پڑھو اللہ دی قسم جے ایجون دھیان کرنا بلال آنے نے میں دوبارہ حضور دے آڈر دی تمیل کرنے آزان پڑھی ہے نا بلال حبشیاں نے میں آزان پڑھ کے سرکار دیا قدمہ بھی جایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگ رہے سان لے دے دھیان کرنا امام الانبیاء دعا پتا کی بے مانگ دے سن عرض پہ کر دے سن مولا سردی ختم کر دے سردی دی لہر ختم کر دے آئے او غیرت مند سنیوں بلال آنے نے میں حضور دیاں قدمائیں بیٹھا ماں امام الانبیاء عرض پہ کر دینے اے کائنات دے خالق سردی دی لہر ختم کر دے لوگوں غور کرے آجے موسم سردیاں والا ہوئے ارے دو ترے ارے جڑا مہینہ دورانیاں ہوندہ وے اس مہینے دے اندر اس دورانیے دے اندر کوئی ہے جڑا ای دعا کرے کہ مولا سردی ختم کر دے اللہ دی قسم بلال آنے نے جدو سرکار نے عرض کیتا مولا سردی ختم کر دے میرے غلام شدید سردی دی وجہ تو نماز واسطے آ نہیں رہے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 5 منٹ نہ گزرے میرے سارے پیر بھائی پنکھے چلاتے ہوئے سردی گرمی میں بدل گئے نہیں مزہ آیا یار اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ نہیں انج نہ کرو پھر کھل کے آکھو سبحان اللہ ارے سردی گرمی میں بدل گئی توجہ کہتا ہوں ٹھنڈ حرارت میں بدل گئی حالانکہ سردیوں کا موسم تھا ارے حضرت ابو بکر ہو عثمان غنی ہو جابر و طلحہ ہو دیگر جماعت صحابہ وہ شدید سردی کی وجہ سے اذان ہونے کے باوجود نماز فجر کا ٹائم ہونے کے باوجود وہ اپنے گھروں سے نکل نہ پائے حضرات ادھر زہرا کے بابا نے دعا مانگی بلال کہتے ہیں ابھی دعا کمپلیٹ نہ ہوئی رب نے یار کے کہنے پہ موسم کو یکسر بدلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس سیوا سے بڑی مہربانی بہت شکریہ ایک سیوا سے اسی گلی گلی نگر نگر لوگانوں یہ پیغام دے رہے ہیں دیئے جس سے انبیاء کو خدا نے ایک ہری گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ حضرت بلال حبشی دا اعزاز ہے میں پچھلا جڑا آخری جمعہ پڑھایا ہے حضرت بلال حبشی دے اعزازات دے حوالہ نال یہ تو پتہ ہے 7-8 جمعے میں اس حوالہ نال تواڈے سامنے بیان کردا رہا ہاں یہ بلال دا اعزاز ہے او دی میں ان وجہ دسن لگا ہاں اج جو علماء بیان کر دینا سرکار دی انگلیاں وچ پانیاں دے چشمے جاری ہوئے نے اج جو علماء بیان کر دینے حضور دے کہن تے ڈوبیا سورج وقت تو پہلا پلٹے ہے او جدو علماء بیان کر دینے سرکار دے قدم لگے یسرب مدینہ بن گیا ذرا پیارے توجہ کرنا جدو علماء بیان کر دینا سرکار نے اپنا لعاب دہن ابو بکر دی ایڑی تلایا ابو بکر دا درد ختم ہو گیا آج جدو علماء بیان کر دینے اوہی لعاب عتبہ بن فرقد دے جسم نہ لگا پھنسیاں پھوڑے ختم ہو گئے بدبوواں مک گئیاں پر مرنے دم تا خشبوواں نہیں
حضرات توجہ کرنا، میں کسی بد نصیب دی بات نہیں کر رہا، میں نصیباں والیاں دی گل کرن لگا ماں۔ اوے لوگو جڑے با نصیب نے، ارے با مراد نے، او مچل جاندے نے میرے نبی دے موجزیاں دا ذکر سن کے۔ اوے تو اج سن کے مچلنا ہے تے بلال نے اے منظر سر دیاں اکھاں نال ویکھیا، پتہ نہیں تن سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک اور ذرا پیار نہ پڑھنا ہے، وجد بھی چاہ کے پڑھنا ہے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ماشاءاللہ گونج پیدا ہو جائے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ حضرت بلال نے میں کی میں نما، حضرت ابو بکر نے اپنے ہاتھ نو پکھا بنایا، حضرت عمر اپنی چادر نو پکھا بنایا، عثمان غنی نو پسینہ آ گیا۔ اوے سردی دا ٹائم ہے، نماز فجر دا وقت ہے، اللہ دی قسم جے 1 منٹ پہلا شدید سردی ہے، لیکن جدو کملی والے دے لب ہلے نے، رب نے نظام قدرت وال نہیں ویکھیا، یار دی دعا وال۔ پھر ایک اور پیار نہ لاکھو، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہائے ہائے ہمارا۔ ایدہ مطلب ہے غلام مشکل وچ پھنس جان، حسین دا نانا برداشت نہیں پایا، بازو کٹ کیا کھو سبحان۔ حالانکہ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، جب اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز مقرر وقت پر، ارے مقرر وقت پر فرض ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ پھر وہاں عذر نہیں دیکھے جاتے، سردی ہے یا گرمی، بارش ہے یا کچھ اور، لیکن قربان جاؤں میرے آقا کے دل میں غلاموں کا اتنا خیال تھا۔ مصطفیٰ نے دیکھا ٹھیک ہے نماز رب کی پڑھنی ہے، لیکن میرے غلام اس وقت آزمائش میں ہے، مالک سردی کو ختم کر دے۔ حضرت بلال پاک نے سردیاں کھانے منظر ویکھیا، جنہاں نو مزہ آیا کہ مسکرا کے پڑھو، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ آن میرے مسلمان بھائیو، میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو، میں رسالت دے پروانو، ہن میں نال ہی ارے اشارہ کرن لگا وا، ایتھے تے اگر تہاڈا پکا ارے ذہن حاضر ہوندا میں یہ بھی گل بیان کردا، ساڈے نبی دیاں اداواں ورگیاں کسے دیاں اداواں نہیں، مٹھے محمد دیاں دعاواں ورگیاں کسے دیاں دعاواں نہیں۔ اوے لوگو ساڈے آقا دیاں دعاواں بھی بے مثل نے، سرور صاحب لجپال نبی دیاں دعاواں بھی بے مثل نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے میری سرکار ہے۔ ایک اور لہجے چا گل کرن لگا، اوے لوگو پہلے نبیاں دے دور دے اندر بھی موسم سخت آئے نے، عبادت دے ٹائم آئے نے، لیکن پہلے نبیاں وچوں کسے نبی نے اپنے غلاماں دی سہولت واسطے موسماں وچ تبدیلی کوئی نہیں کرتا۔ اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر دور دے اندر عبادت فرض رہی ہے، کسے نبی دے دور وچ 2 فرض، کسے نبی دور بھی 4 فرض، اوے لوگوں عبادتاں فرض رہیاں نے، لیکن جو انہاں دے غلام مشکل دے اندر آئے نے، انہاں اپنے نوکراں واسطے اللہ اکبر موسماں دیاں ارے تبدیلیاں نہیں کروائیاں۔ میرا نبی اتنے کریم نے، نماز فجر دا ٹائم ہو چلا ہے، حضور نے مولا میرے نوکر شدید سردی دی وجہ تو گھر وچوں باہر نہیں پیوندے، مسجد نبی وال نہیں آ رہے، مولا میرے غلام واسطے موسم تبدیل کر۔ اب یہاں ایک میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، حضرات یہ ہے مقام صحابہ۔ اس دور کے سارے نمازی صحابہ تھے، اگرچہ ارے تعداد ہوگی 25,000 50,000 لاکھ 1.25 لاکھ تعداد ہے ٹوٹل صحابہ کی،
اس وقت جتنی بھی تعداد تھی میرے نبی نے موسم کی تبدیلی کے یہ کس کے لیے میرے آقا نے دعا مانگی؟ یہ صحابہ کے لیے۔ ارے پھر مجھے کہنے دو، ایک طرف نظام قدرت ہو، دوسری طرف صحابہ کا معاملہ ہو، مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں، مالک قدرت کے فیصلے کو پیچھے رکھ، محمد کے صحابہ کا۔ ایک اور نعرہ لگاؤ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید۔ اللہ 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 اللہ، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، نہیں ان ساریاں شامل ہونا ہے۔ تسی میرے مزاج نو سمجھ دیو، بندے دون ذوق والے ہون تے میں انجی دو دے سامنے بیان کرنا جی کر 10,000 دا مجمع تے مجمع 10,000 دا ہوئے دھکا سٹارٹ تے خوشک مزاج تے پھر میرا خطاب کرنے دا موڈ نہیں بندا۔ میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو، میں قربان جاواں صحابہ دے مقام تو، میں قربان جاواں صحابہ دی شان تو۔ او غیرت مند لوگو، پھنگیاں تے چرسیاں نو صحابہ دی شان دا کی پتہ ہے؟ صحابہ دا مقام پوچھنا ہی تے زہرا دے بابا کل پوچھے۔ لوگ میرے نبی نال مفاہمہ کرن والے ہو، جن کو دولت، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی۔ ذرا جاگ کے پڑھنا زبیر صاحب سارے کریں، جن کو آقا سے ایمان کی دولت نہیں بادو لہرا کے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ اوہ لوگو، اگر میں کتابوں میں چنام خا سکا میں حاضر ہاں تو ان ہاتھ بن کے آکھاں گا کسے صحابہ دے دشمنہ یاری نہ لائیں، اور جدے دل وچ بغض صحابہ ہے او دینا یاری نہ لائیں، او دینا رشتے نہ بنائیں، او دینا سنگتہ نہ بنائیں۔ صحابہ ہوئے جنہ دے بارے نبیاں دا پیران دا مولا میرے یاراں واسطے موسم تبدیل۔ شیخ سعید صاحب پھر میں کیوں نہ کما ان صحابہ ایتھے جکڑ مولا علی دے نام تے بازو چاندے لہرا کے ان محمد خان اور کوئی بولے نہ بولے، کراچی تو میرا یار آیا، کراچی تو ماشاءاللہ ایتے سارے تڑپ کے پڑھیں گے شاید نہیں سونا صاحب۔ میں پھر پڑھن لگا، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، این عبادت تھی، این عبادت، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ آئے ہائے، مولا داد گجر صاحب تھلے بیٹھے آئے، سارے پڑھو، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ ہجرت دی رات میرے آقا پتہ کی پہنے علی اے مکے والے آنیاں مانتا نے، ہائے ہائے علی اے میں محمد بستر صلی اللہ علیہ وسلم اے دے آرام کرو۔ میرے آقا آنے علی جدو مکہ چھڑ کے آنا اے ذہن دے رکھنا ہے، اس تو پہلا سارے صحابہ مکہ چھوڑ چکے سن۔ حضرات توجہ کرنا، مکے دے اندر ایک ابو بکر رہ گئے سن، دوجے مولا علی رہ گئے سن۔ اوہ لوگوں توجہ کرے آجے، ایک قرآن و حدیث دا خلاص ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر ہے، علی تیری عظمت نو سلام، علی تیرے مقدر نو سلام، جنہ دا کلمہ اساں پڑھے ہے ساڑھے جسم نو طہارتہ ملیاں نے، ساڑھے جسم نو پاکیزگی ملی ہے۔ علی تینو اس نبی دا بستر نصیب ان نہ کرو۔ لوگوں بادو پار کر کے آکھو سبحان اللہ۔ ایتھے میں لازمی پڑھنا ہے، درد سوا جگتے فلیاں دا فلی
اج نعرہ نہیں مارنا میری طرفوں من ہے صرف ایک ریدوں دے اندر میں بیان اگے لے جانا ہے لیکن تھوڑی تڑپ ہونی چاہیے لوگو شیر بھی کم پڑھنے لے نعرہ بھی نہیں مارنا چکے ٹائم بڑا تھوڑا ہے اوے محمد خان میرے شہزادے ابو بکر پاک نال وفاواں کرن والے ہو مولا علی نو سرور شاہ میرے آقا نے اے میرا بستر دے تے آرام کرو حضور نے مکے والے دیاں امانتاں علی دے حوالے کی دیاں نے ایتھے کچھ لوگ بول کے آندے نے مکے وچ ابو بکر بھی ایسن میرے آقا نے ابو بکر نو امانتاں کیوں نہیں دی دیاں اے دا مطلب ہے علی تے اوتے نبی نو اعتماد ہے اوے میں آکھیا اوے اپنا عقل اینو درست کر ارے جڑیاں مکے والیاں دیاں امانتاں نے او علی دے حوالے ہویاں نے کائنات تے رب دی امانت صدیق اکبر دے حوالے ہائے ہائے ایک اور پھر پیار نہ پڑھو یار غار مصطفیٰ تیری کیا بات ہے بہت شکریہ بہت بازو کڑ کے لہرا کے یار غار مصطفیٰ تیری کیا بات ہے میں بڑی وضاحت کرانگا میں دائیں بائیں جانا دنان صاحب اللہ اکبر رات دا ٹائم ہے ارے بار کی پوزیشن ہے میں بیان نہیں کر سکتا مکے دے کافر میرے نبی دے قتل دا پلان بڑھا کے تلواراں ہاتھ بھی چلے کے کھڑے نے لوگو اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے حضور نے بستر علی نو دے کے مکے والیاں دیاں مالتا علی دے حوالے کر کے آکھیا ہے علی میں جا رہے ہیں ماں جدو حضور کا شانہ نبوت تو بار آئے نے کائنات دا رب پتہ کی فرما دے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اوے لوگو ایدہ ساتھا دیا خلاصہ ہے رب اندھے جدو ہجرت دی راتی میرا یار اپنے گھر بھی چون نکلے ہے وہ جڑے کافر میرے یار دے قتل دا پلان بنا کے آئے اللہ فرماندہ ہے اونا پلیتاں بھی چون میرا محبوب گزرے ہے پر میں اونا نو اپنا یار بیکھنے تُسی آکنیوں پیدا کر دے اور میں صدقے جاواں اچھے پھر پیار نہ کہن دیو نا یوں تو سارے نبی محترم ترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے بڑے بڑے نبیاں تے اوکھے ویلے آئے نے پر کسے اور نبی باری کسے نبی دے دشمن دیاں کھاں دے رب نے پردے نہیں پائے آئے آئے عیسیٰ علیہ السلام تے بھی مشکل وقت آیا ہے یوسف علیہ السلام تے بھی مشکل وقت آیا ہے حضرت زکریہ تے بھی مشکل وقت آیا ہے اوہ لوگوں توجہ کرنا لیکن رب نے اس دور دے اندر نبی دے جڑے دشمن سننا انہاں دیاں کھاں تے پردے نہیں پائے اوہ جدو واری آئی حسین دے نانا رب بندہ ہے میں اونا پلیتا نہیں اکھاں تے پردے پائے اونا نو میں یار بیکھن نہیں دیتا حضرات ای چھوڑ میں کیوں نہ کہاں یوں تو سارے نبی ماں بادو کڑ کے لہرا کے یوں تو سارے نبی ماں ترم ہے مگر دل خوش ہو گیا اے اور جملہ پڑھنا ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اللہ اکبر مکے دیاں گلیاں نے میرے نبی دیاں تلیاں نے اللہ دا یار خدا دی خدائی دا بادشاہ صدیق دے بوئے تے آدھے میں زندگی دے اندر آج تک گل بیان نہیں کی تھی آج بیان کرن لگا ماں اوہ لوگوں سنو گے تسی مچل جاؤ گے اللہ اکبر جنہ صحابہ دے گھر حضور گئے ایمان نہ پہلا صحابہ حضور دے دربار دے آئے انہاں میرے نبی نو دعوتاں پیش کی سنیا میرے گھروں میں کھانا پکایا حضرت جابر دا واقعہ بڑا مشہور ہے 7 لاکھ صحابہ
او نبی دے دربار تے آئے سونیا درخواست قبول کرو میری کٹیا بھی تشریف لے کے میں مکدی گل مکانا ابو ایوب انصاری دی کوٹھڑی ایتھے مک گئی گل شیخ سعید توکلی صاحب میرے آقا کریم نے حضور گئے نے انہاں دعوتاں دیتیاں حضور پھر گئے نے صدیق اکبر دے مقدر دا ستارہ وے اوہ ابو بکر دی عظمت دا ستارہ وے ابو بکر نے دعوت بھی کوئی نہیں دیتی اللہ دا یار خود چل کے صدیق دے جاؤ ہمارا چیلنج ہے کوئی ابو بکر کا دشمن کسی کتاب میں دکھائے کہ سیدنا صدیق اکبر در رسول پہ ایڈوانس چل کر گئے ہو کہ یا رسول اللہ ہجرت کا جب موقع آئے تو میرے گھر آنا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کوئی علامہ کوئی شیخ القرآن کوئی شیخ الحدیث مجھے کسی کتاب میں دکھائے نانا سوالہ صحابہ کی دعوت پہ حضور کے ہیں ایک ابو بکر ہے جن کے گھر سرکار بغیر دعوت کے تاجدار صداقت تاجدار صداقت اللہ اللہ بڑی مہربانی کمال ماحول تے تائیں جیسی مومن کہنے انہیں بڑی شان آفت راشد پتر سارے دی آواز آئے بڑی شان پائی یہ صدیق اکبر ایتھے تھے لوگ پیرانو دعوت دے کے ہوندے نے میں کسی دا نام نہیں لینا سارے قابل احترام نے تے مرید لکھاں روپے لا دیندے نے تے میں اکثر ویکھیا ہے پیر صاحب ہوندا ہی کوئی نہیں پیر صاحب ہوندا ہی کوئی نہیں پیر صاحب ہوندا ہی کوئی نہیں اپنے خلیفیاں نو بھیج دیندے نے ابو بکر دے مقدر دا سارا ویکھ جی دے ویڑے وچ بغیر دعوت تو خدا دی خدائی دا بات ویکھو شان وقار صدیق اکبر دا ویکھو شان وقار صدیق اکبر دا رب دا نبی یار صدیق اکبر دا اللہ اللہ بڑی مہربانی ذرا پیار نہ پڑھنا ہے بڑی شان نہ پائی یہ صدیق اکبر گونج پیدا ہو جائے اے مولا علی دا فرمان ہے جڑا ابو بکر دا کچھ نہیں لگدا او علی دا کچھ نہیں لگدا اللہ دی قسم جے علی دی علی اے تے تاجدار ختم نبوت دا بھی اعلان ہے جڑا صدیق دا کچھ نہیں لگدا او میں محمد دا کچھ نہیں لگدا من احبہم فقد احبانی من ابغضہم فقد ابغضنی اوے لوگو میں قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر نہ پیار کرن والے ہو پھر دوبارہ پڑھ لو جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ایک اور بادو لہرا کے پڑھو ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے اللہ 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 میں قربان جاواں اب آبے جی بکار میرے کو لفظ نہیں ہوئے غور کرو نا میں بہت گناہگار ہوں بہت خطا کار ہوں لیکن انہاں 5 سالاں دے اندر ایک ویکھیا ہے جدو اسی کسے دے گھر جانے ہیں نا لوگاں دی اکھاں چ آنسو آ جاندے لوگ پتہ نہیں کس طرح استقبال عقیدتاں نال کردے نے گل چ مالا پاندے نے آندے نے اج تسی ساڈے ویڑے آئے ہو اے اسی گناہگار ہاں اے اج نبی دے نوکراں دا نوکر کسے گھر ٹر جائے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جی دے ویڑے وچ رب دا یار گیا عام میں سے کوئی ہے جو حضور کی دید کے لیے نہ تڑپتا کوئی ایسا نہیں کوئی مومن ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے چہرہ مصطفیٰ نظر آئے ہائے ہائے اللہ اکبر لوگ تو نوافل پڑھتے ہیں کہ حضور کی زیارت نصیب ہو درود و سلام پڑھتے ہیں
قرآن کی زیارت نصیب ہو جائے. جب اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال تو نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو حضوری بھی ہے نوری بھی ہے. رب کعبہ کی قسم علامہ اقبال نے وجہ کے اندر نہ قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا, نہ حضرات رکوع و سجود کا ذکر کیا, نہ حج اور عمرے کا ذکر کیا. کہنے لگے میں ہمیشہ زہرا کے بابا پہ درود پڑھتا ہوں. یہ علامہ اقبال کے لفظ ہیں. اقبال کہنے لگے اس مقام کا راز پس منظر نہ رکوع و سجود, نہ قرآن کی تلاوت, نہ حج, نہ عمرہ, نہ کعبے کا طواف. محمد خان میرا بیٹا اقبال کہنے لگے میں درود پڑھتا ہوں پھر کوئی رات نہیں گزرتی جب اللہ کا محبوب زیارت خود ٹوری کے صدیق دے بوئے تے آئے. کمال کمال اللہ اکبر کمال توڑا مول. پھر پڑھ لو یار غارے نبی تیری کیا بات ہے. اب سب تساں چپ رہنا مجمع. اختر صاحب شہزادے تساں بھی پڑھنا مشکلہ حل ہو جان گیا. ارے ہر شاید میں درست ہو جائے گی. یار غارے نبی تے مولا علی دے نام تے مچل دیو. جملہ بڑا کمال دا اس بندے بولے. کل کسی سٹیج پہ ہم بیٹھے تھے تو اس مائک پہ آنے والی شخصیت نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا. لوگ اٹھے بھی کوئی نہ تے نعرہ بھی کسی نہ مارے تے نوٹ بھی کسی نہ سکتے. کو سمجھ آئی جائے اس ویلے انہاں مائک تے گل بڑی باکمال کی. انہاں کہا کہ اگر اے امت نبی دی اے کلمہ پڑھنا دے کدی سیدنا صدیق اکبر دے نام تے مچل دے ہوندے تے پھر ابو بکر پاک دا ذکر گج بج کے مائکاں تے ہوتا. لیکن آج ذکر علی مخالف نہیں ہے نہیں مان, لیکن ذکر علی کیوں زیادہ مائکاں تے کیتا جاندہ ہے وہ دی اور کوئی وجہ نہیں. وہ تے کائنات دے وارث نے سارا کچھ انہاں دا صدقہ ہے. تو ان کو نہیں سمجھ آئے بچلی. پھر کچھ ساڑھے سنی لوگ آندے نے جی علی علی کر دیں صحابہ دا ذکر نہیں کر دے. انہاں کل گل سمجھائیے بجے ساڑھے تے تراز ہے تے توڑا سننے دا انداز بھی چینج دے. ہون تو ان سمجھ آئی. ہاں جے سمجھ آئی جے تے عظمت صحابہ بازو پار کر کے عظمت صحابہ یار غارے نبی تے ہون تو انہوں سمجھ آئیے ذرا پیار نہ پڑھنا ہے. یار غارے نبی تے امام الانبیاء فرمانے نے ابو بکر پاک نو رات دا ٹائم میں اللہ اکبر ان پتہ ہے حضور آئے کیوں میں. تفسیر حسن عسکری اگر حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہاں. اہل تشیدہ بہت بڑا معتبر عالم دین حضرات انہاں قرآن دی تفسیر لکھی ہے. تفسیر حسن عسکری میری لائبریری وچ موجود ہے, میں مخانے واسطے تیار ہاں. ارے فقہ جعفریہ دے بڑے مسلمہ عالم دین نے حضرات جو کرنا انہاں اباب جی وقار وجہ بیان کی دیئے. آج ہجرت دی رات ارے مکے دیاں گلیاں میں چلنیاں سرکار ابو بکر دے گھر پتہ کیوں آئے نے. خرم ٹوانا صاحب سرکار دیتے اے رضا ہونی ہے. لیکن حسن عسکری امام حسن عسکری نے لکھیا ہے ارے رب نے پہلا جبریل نو فرمایا سی جبریل جا میرے یار دی بارگاہ دے اندر اے ہجرت دی رات دی روایت دے شیخ سید توکلی صاحب. ارے جبریل نو رب العالمین نے فرمایا جا میرے یار دے دروازے دے سرور صاحب جا کے میرے یار نو کہہ دے سونیا آج ہجرت دے سفر دے اندر کسی اور نو سنگی نہیں بنایا. امارا کا انتس تصحاب ابا بکر اللہ دا حکم ہے اس سفر بھی صدیق نو سنگی بنایا. اور نہیں جو سنیوں بولے اچھی بات نہ کچھ اس جملے پہ مجھے نارو کی ضرورت نہیں. میں بس حوالہ دینے لگا اور رپیٹ پھر کرنے لگا. تفسیر حسن عسکری اہل تشیع کے بڑے معتبر علامہ انہوں نے لکھا ہے ہجرت کی رات جبریل آئے جو جبریل حسین کا جھولا جلاتے رہے, جو جبریل حسین کے لیے جنت سے جوڑے لے کر آئے. حضرات وہ جبریل توجہ کہنا چاہتا ہوں جو جبریل وَيُطْعِمُ نَطْعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یتیم اور مسکین بن کر در زہرا پہ کھڑے رہے.
آج وہی جبریل، یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، ارے آج وہی جبریل، ارے ہجرت کی رات کا شان نبوت سرکار کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں امارا کا انتصحابہ ابا بکر، محبوب اللہ کا آدر ہے اس سفر ہجرت میں ابو بکر کو ساتھی بنا، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اللہ اللہ۔ میں پھر ایک جملہ کہنے لگا ماں چشتیاں نا، ابو بکر تیری عظمت نو سلام، تیریاں وفاواں تے رب نو بھی ناز، آئے اوے صدیق دیاں وفاواں تے رب نو ناز نہ ہوندا، ایسا اوکھے صبر وچ رب صدیق اکبر دا انتخاب، او خیرت مند سنیو مینو پھر کہن دیو نا، ابو بکر اللہ دا بھی انتخاب ہے، زہرا دے بابا دا بھی انتخاب ہے۔ حضور آندے نے ابو بکر نو ہجرت کرنی ہے، مکہ چھڑنا ہے، اور ابو بکر نے یہ نہیں کیا میرے مرلیاں دا کی بنے گا، میری پراپرٹی دا کی بنے گا، میرے بزنس دا کی بنے گا، اب آبے جی بکار میرے کاروبار دا کی بنے گا، میری اینی چدا دے، ارے سارا سسٹم میرا مکے دے اندر ہے، میں اینا لین لاڈا، اللہ دی قسم ہے۔ حضرت ابو بکر دے چہرے دے مسکراہٹ آئیے، اندر سونے ہر شاید توڑے نام دے قربان۔ اے لوگو اے مبالغہ رائی نہیں، اے تھے میں آیت پڑھا لگا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اے دا خلاصہ ہے، ارے ابو بکر دن میں نام لے کے کہنے لگا، ویسے اے دے سارے صحابہ ہوندے نے، صدیق اکبر دا نام لے کے کہنے لگا، رب نے آکھیا لوگو صدیق ہووے، ابو بکر ہووے، جن نے میرا یار میرے یار دا صرف کلمہ نہیں پڑھیا، چھڑا کلمہ نہیں پڑھیا، جے وطن چھڑنا پیا ہے وطن چھڑ دیتا ہے، پر یار نال بے وفائی نہیں۔ میرے انج کہہ لو ایتھو آغاز ہوندہ ہے تیرے نام تو بارے دیا، جنی میری عمر ہو، ایک کری پیار نہ پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ روے، تیرے نام تو وارے جنی میری اجڑے چنیوڑ دے یارو سارے پڑھو، میں ہاتھ بن کے آکھاں گا، ارے کوئی آکھے میں نوکر ابو بکر دا، پھر کنجوسی کرے مسجد دی خدمت دے اندر، پھر کنجوسی کرے مدرسیاں دی خدمت دے اندر، پھر کنجوسی کرے زکاة دینیاں، ارے کنجوسی کرے صدقے دا، ارے مال پیش کر دیاں، اوہ جڑا صدیقی اکبر دا نوکرے جنہوں رب نے ہمت دیتی ہے، اللہ دی قسم جیو دا حق بندہ ہے، عمل کر کے دسے منو مال پیارا نہیں، منو آمن آدھالا۔ ایک باری بادو کڑ کے پڑھنا ہے، تیرے نام تو بارے سبحان صاحب تواڈی نظر میرا پتر کیڑیاں سوچا راتی تو ساتھ بڑا سونا سنیا، سارے پڑھو، تیرے نام تو بارے جنی میری عمر ہوئے۔ اللہ ہون اگلا منظر بڑا باکمال رات دا ٹائم ہے، ہون دھیان کرنا، اوہ تیاں چھڑنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے، پتر چھڑنے بڑے اوکھے ہوندے نے، بیوی نو چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا، پر میں قربان جاواں حضرت ابو بکر دیاں وفاواں تو، میں قربان جاواں صدیق اکبر دے حوصلے تو۔ ایک قرآن و حدیث دا خلاصہ ہے، حضرت ابو بکر اپنی پیاری بیوی نو آندے نے، میں حضور نال چلے ہاں، میں سرکار نال چلے ہاں، اساں جننے دن اے جڑا جبل سور ہے نا، اے دی جڑی غار سور ہے، جننے دن اساں اوتھے رہنا ہے، اپنی بیوی نو آندے نے تو میرے محبوب واسطے کھانا پکانا،
اوے لوگو میرا دل کردا ہے میں پڑھدا رہواں میرے بیان کردا رہواں اج تیرے میرے گھر بھی مہمان ہوندے نے اے سن کوئی نہیں پتا آن والا کون ہے تو تے میں بیوی نو آرڈر دینے ہاں پاویں آن والا سود خور ہوئے پاویں آن والا شراب نوش ہوئے پاویں آن والا لفنگا چکا ہوئے پاویں آن والا پرلے درجے دا بدماش ہوئے لیکن میں قربان جاواں اے ابو بکر دے نصیباں تو جڑے اپنی بیوی نو آندے نے خدا دے خدا دی ارے خدا دی خدائی دا جڑا بادشاہ ہے انہاں دی سیوا میری اہلیہ تو کرنی آئے انج نہ کرو بازو کٹ کے آکھو سبحان اللہ بابے جی وکارے گل لمبی ہو جانی ہے ان میں کلوز کرن لگا چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے لوگوں توجہ کرنا میں غار دی آج کچھ گلاں کرنیاں نے غارے چھوڑ دیاں ٹائم بڑا شارٹ ہے کہ بلا میں قربان جاواں ارے آپ دی بیوی اگو پتہ کی آندی ہے میں نوکر میں سرکار دی خادمہ اپنے شوہر نو آندیاں نے میں انج وفا کراں گی قیامت تک نبی دی ارے نبی دے منبر تے وفا دا ذکر ہوندا اوے لوگوں توجہ کرنا حضرات جدو اپنی بیوی دی ڈیوٹی لا دیتی ہے نا سکی بیٹی ولوے کہ ابو بکر آندے نے نی میرے جگر دے ٹکڑے نہیں اسما تیری ڈیوٹی ہے وے تو پکیا کھانا سیر تے رکھ کے غار وچ لے کیوں ہے اوے لوگوں تھیاں والے ہو اولاد والے ہو شمع رسالت دے پروانوں ایتھے میں خلاصہ بیان کرن لگا بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اے انہاں نو پتہ ہے جنہاں نو اللہ نے دھیاں عطا کیتیاں نے اوے پترا تو ود بیٹیاں پیاریاں ہوندیاں نے پر صدیق اکبر نے اس اوکھے ویلے دے اندر اپنی دھی دی ڈیوٹی لگا کے بیٹی دی ڈیوٹی لگا کے دسیا ابو بکر نو دھی دا دکھ برداشت ہو سکدا ہے پر نبی نہ لگی یاری وچ کمی میں پھر پڑھا لگاواں تسی تڑپ کے انہی سوانا سب رو پے نے بڑے بڑے عاشق لوگ بیٹیاں والے اے گل زیادہ سمیرے نے لوگوں سیدنا صدیق اکبر اپنی بیٹی نو آندے نے نی میری یہ دھیے تو سر تے کھانا رکھ کے غار وچ لے کے ہونا ہے اوے لوگوں پر موت رقص بھی کر دی سی موت رقص بھی کر دی ہے یہ پرامن وقت نہیں سی یہ تے بڑا ارے بڑا خراب وقت ہے لیکن ابو بکر آندے نے اسی حالات وال نہیں ویندے اسی اللہ دی رضا اللہ اکبر پھر کیوں نہ کبھی یار غارے نبی تیری کیا بات ہے این عبادت یار غارے نبی تیری کیا بات ہے اب آپ جی بکار شمع رسالت دے پروانوں اسی تے حضور نو راضی رکھنے واسطے اپنی بیٹی نو پردے دا پابند نہیں کروا سکدے ایتھے دھیان کرنا اسی اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنیاں دھیاں نو شریعت دی پابندی نہیں کروا سکدے حالانکہ پابندی بھی گھر وچ کروانی ہوندی ہے چار دیواری نہیں ہوندی ہے اوے میرے جملے ول غور کر تو تے میں اپنی بیٹی نو گھر دی چار دیواری دے اندر اپنے ماحول وچ شریعت دا وفادار نہیں بنا سکدے صدیق اکبر دی وفا دا لیول ویکھ ابو بکر نے دھی نو آکھیا نہیں میری دیے نبی پیچھے گھروں باہر بھی نکلنا پوے تے شرم و حیا دا اظہار کر بہت شکریہ بہت شکریہ قبلہ ایک منٹ اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے میرے جملے پہ آپ کبھی اعتراض نہیں کریں گے بشک اپنی سوسائٹی میں اپنے خاندانوں میں ہم اپنے قبیلوں میں برادریوں میں غور و فکر کریں حضرات غور و فکر کریں اس بات پہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو شریعت کا پابند بنا رکھا ہے ارے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی ان کی ہم نے ڈالی ہے اللہ کی قسم ہے میرے سمیت ہر بندے کا ضمیر جھنجھوڑے گا ندامت کی آنسو آئیں گے تو اور میں گھر کے اندر اپنی بیٹی کو اسلام کا وفادار نہ بنا سکے صدیق تو وہ ہے جس کی بیٹی میدان میں بھی آئی ہے لیکن زہرا کے پاپا سے وفا کر چلا دو ایسی کتابوں کو مت پڑھو ایسا لکھنے چل مت
سنو ایسی گفتگو جس کے اندر صدیق اکبر کی وفاؤں پہ اعتراض ہو. ہم اور کسی صدیق اکبر کو نہیں مانتے, ہم اس کو مانتے ہیں جس کے گھر کے ایک ایک فرد نے اسلام سے وفا کہا. ہائے بیٹیاں والے ہو, بیٹی بیٹی ہوندیاں نا. خرم بھائی احمد میرا بیٹا, میں قربان جاواں حضرت اسما کو اے نہیں آندی ابو جی, ابو جی میں تہاڈی بیٹی ہاں, میں خاتون ہاں, میں عورت ہاں, میں انی بلندو بالا پہاڑی کنج چڑھاں گی. اے لوگو غور تے کرو, قرآن و حدیث کا مطالعہ تے کر. حضرت اسما بنت ابی بکر آندیاں نے بابا ڈیوٹی تساں لائی ہے, وفا میں کراں گی. تے ناری حضرت اسمانیہ نے بابا انج وفا کراں گی قیامت تک منبر حسین دے نانے دوے گا تذکرہ صدیق دی بیٹی دی وفا دا ہوئے. ایک اور تڑپ کے بیٹیاں والے ہو, میں سمجھنا ہے بڑا منفرد جمعہ ہے, منفرد جمعہ ہے. اللہ اکبر, خاص کر میں توڑے میرے تو سب تے اللہ دا, اللہ اور دے رسول تھا. ایک اور پھر پڑھنا ہے یار غارے نبی تے, اور جڑا نہ بولے یا میں کلیا کیا جانا بادو کا پتر گوڑے تھلے چہرے تے مسکراٹ. یار غارے نبی تے کیا بات ہے, آپ دی بیٹیاں دی ہے بابا میں وفا کراں گی, میں ڈولاں گی نہیں. آئے آئے ابو جی جننے دن تساں سرکار دے نال غار وچ رہنا ہے کھانا بھی لیٹ نہیں ہوئے گا. آئے آئے اور قربان جاواں ایک میں جملہ نہیں سونا سا بولنا ہونا ماں ایچھو ہن بھی میں بولن لگا. اب آبے جی وقار حضرت ابو بکر نے جدو اپنی بیٹی دی ڈیوٹی لگائی سی نا سرگو دے والے ہو, اس لے غارے سور نو جان دا رستہ کوئی نہیں سی. رستہ کوئی نہیں سی, اج تے رستہ بنے ہیں پامیں پیر رکھنے دی جگہ پام لیکن رستہ بنے ہیں. اج رستیاں دے باوجود بڑے بڑے جوان پہنچ نہیں پاندے, پر صدیق دی تھی دا حوصلہ وے پیروں میں چھالے نکلے نے, خون نکلے ہے. اللہ کی قسم جے جلد اتر گئی ہے, پیاس لگی ہے, لب خشک ہوئے نے, پر ابو بکر دی بیٹی نے حوصلہ نہیں آ رہا, کافراں کل مارا کھا لئی. میں آج بیان نہیں کرنا, کافراں کل مارا کھا دیا نے. اے رستے دے اندر کافراں ابو بکر دی دینو تھپڑ بھی مارے نے, انہاں ظالماں نے چھڑیاں بھی ماریاں. حضرت اسما نو آندے نے سن محمد دی خبر دے. حضرت اسما آندیاں نے میں تانوں اللہ دے یار دا کوئی نہیں دسنا, او دی بجائے میں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھیا, میں کلمہ وفا کرنا. ہون صوفی صاحب آپ نعرہ مارو, ہون ایتھ نعرہ بندا ہے ایک زور نہ. سنو حضرات یہ حقائق ہیں. حضرت اسما بنت ابی بکر آپ کی پیشانی خون سے رنگین, خون بہ رہا تھا, کپڑے خون سے لت پت تھے, کھانا ایک طرف, کھانا پہلے ہی رکھ دیا زمین پہ, میں محبوب کے لیے لے کر جا رہے ہیں, ارے کھانا ضائع نہ ہو جائے. حضرات اللہ اکبر. پھر مارنے والے مکے کے مرد تھے, کافر تھے, ان کی ہاتھوں میں تلواریں تھیں. اس دور کا جدید ترین اسلحہ تھا. آج تو ارے 100 مرد ہوں, ایک ارے آدمی کے پاس اسلحہ ہو, ارے رب کعبہ کی قسم اس ایک کے اسلحے کی وجہ سے 100 کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے, پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے. لیکن ارے مورخ لکھتا ہے, محدث لکھتے ہیں, سیرت نگار لکھتے ہیں, صدیق اکبر کی بیٹی اسلحہ دیکھ کر نہیں گھبرائی. وہ کیسے گھبراتی؟ ارے ابو بکر کی بیٹی کو پتا تھا ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان جیسا تو لجپال کائنات میں آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا ٹائم اتے ہو گیا ہے, میرے ذہن سی بجے ٹائم ہے, 2 بجے خطاب ختم کرنا ہوندہ ہے, 1 بجے سٹارٹ کری دا ہے. اے میں گل شیرے چاڑ دینا ماں,
بیٹی نے کیا بابا وفا کرانگی؟ اب آبے جی بکر ابو بکر اپنے نوکر عامر بن فیرانو آنے نے تیری ڈیوٹی ہے وے تو سارا دن بکریاں چرانیاں میرا ریوڑ چرانیاں اے جڑا فلاں ٹائم ہے اس ٹائم تو غار دے دھانے تے آ جانے اوے لوگ تے صدیق دیاں وفاواں تے شک کر دینے اوے میں جھوم کے کیوں نہ آکھاں ایتھے تے ابو بکر دا نوکر نبی نال اتنی وفا پیا کروں ہائے 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 یہ نکتہ لے جاؤ جس کے نوکر کی نبی سے وفا کا یہ لیبل ہے کہ اس نے جا کر ابو جال ابو لاب سے پیسے لے کر میرے نبی کا نہیں بتلایا توجہ حالانکہ وہ کروڑ پتی ہو سکتا تھا لیکن وہ کیسے مال کو آگے رکھتا وہ نوکر جو صدیق اکبر وہ دولت کو وہ پراپرٹی کو کیسے ترجیح دیتا اس کے گلے میں صدیق اکبر کی غلامی کا پتہ میں کراں کی اصل جسلے مشینری گرم ہو رہی تھی ٹائم ہو جانا ہے اے جدو دا میں سرگودے جمعہ پڑھانا اے گلا رہندا ہے نعرہ حیدری وقت نہ تسی نہیں ہوندے چلو شکر ہے پھر بھی آ جاندے ہو انہاں بندیاں نال تے بہتر ہو جڑے نہ خطبہ دھیان نہ سن دین نہ پہلیاں سنتاں توجہ نہ پڑھ دین ادھا وضو اگے تے ادھا پیچھے تے دوڑے ہوندے نے بس ہن جمعہ پڑھن چل رہے ہیں انہاں نال تسی بہت بہتر ہو چلو پاویں 20 منٹ تقریر سنی 5 منٹ ویسے میری تے خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ کدی جمعہ والے دن تسی 12:30 آ جاؤ 11:30 بجے آپاں سرکار دا ذکر شروع کریے تے پھر 2:15 تک چلیے تے لیکن تہاڈا موڈ ہی نہیں بندا تہاڈا موڈ بنانا عمران خان نے انہوں بنائی بیٹھے نیڑے لا لیا اس کا نعرہ حیدری بازو باہر کٹ کے نعرہ حیدری یار غار نبی تے ہن ایک پتر رہ گیا سی پیچھے اللہ دی قسم جے پتر دی بھی ڈیوٹی ابو بکر نے لائی پتہ کی ڈیوٹی لائی ہے فرمایا پترا تو انہاں مکے دیاں بدماشاں دیاں خبراں پہنچانی آئے ہاں قربان جاواں صدیق اکبر دا پورا گھرانہ اللہ دے یار دی خدمت بھی مضرور اللہ ہن انجے غار علی داستان اگلے جمعے شروع کرانگے تشریف لے آؤ گے باقی آؤ گے ہاں کلیاں نہیں ہونا نال دوستان بھی لے کے ہونا غار ثور دی پوری داستان اتھوں سیدنا ابو بکر پاک دے گھر تو لے کے نا مکہ شریف تو نکلنا پھر جس شان نال جڑے اس دفعہ میں وچلے واقعات بھی بیان کرنے اگے میں آج تک غار تو اور حضرت ابو بکر پاک دے گھر دے درمیان دیاں جڑیاں پر مغز داستانے میں کدی بیان نہیں کیتیاں اس دفعہ میں او بیان کرانگا اگلے جمعے پھر غار تک پہنچ گئے تے غار دا ایک نقطہ تواڈے سامنے بیان کرانگا اور او دا خلاصہ ہی سن لو لوگ کہتے ہیں کہ نماز عصر علی کی رہ گئی علی کی گود میں حضور آرام کر رہے تھے تو اس لیے علی حق کے امام بن گئے بس خلاصہ سن لو اور تفصیل اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے ہائے ہائے علی کی گود میں حضور عصر سے لے کر مغرب تک آرام کریں وہ حق کا امام بن جائے تو جس صدیق کی گود میں 3 دن 3 راتیں مل پا چھڑے اجے ابو بکر کی عظمت کو سلام حضرات ابو بکر کے مقدر کو سلام اب میں چند قرآن کی آیات پڑھوں گا اور اس کے بعد میں نے کہنا ہے بڑی شان پائی تساں کہنا ہے صدیق اکبر بڑی شان پائی بڑی شان پائیے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون بڑی شان پائیے شان یسنین از ہما فی الخاء بڑی شان پائیے اوہ کھل کے بول صدیق اکبر بڑی شان پائیے حضرات ممالی احد اندہو من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ العالی فلا سوف یرضی بڑی شان پائیے
انشاءاللہ یہ ساری پر مغز داستان اگلے جمعے بیان کیتی جائے گی. مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے. سنتے ادا کرنے چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں, بڑے حضرات سنتے ادا فرمائے.